بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علمہ کے بیان کے ضمن میں ایک اور بات کا میں ذکر کر دوں، پھر آگے الشمس والقمر بحسبان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ علمہ البیان کے بارے میں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس نے ہر طرح کا بیان سکھایا، اس سے ایک عجیب ہماری تراث ہے، ہماری ایک تاریخ ہے۔ اس میں مجھے سلمان الفارسی کی بات یاد آتی ہے۔ سلمان الفارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی میں فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا، خود سورہ فاتحہ کا، اور وہ اکثر و بیشتر فارسی ترجمہ قرآن کے ان میں فاتحہ کا ترجمہ ابھی بھی انہی کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی بات مختلف زبانوں میں پہنچانا، جو بھی ابھی ہم یہی کر رہے ہیں نا، میں ابھی قرآن کی بات اردو میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک طرح کا یہ ترجمہ ہی ہوا، رائٹ؟ یہ بھی بیان کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اور زبانیں بھی سیکھ سکے، صرف قرآن کی زبانیں نہیں، اور زبانیں، لوگوں کی زبانیں بھی سیکھ سکے۔ اور زبان سیکھنا صرف الفاظ کا سیکھنا نہیں ہوتا، کلچر کا سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی گھر بیٹھ کر انگلش ڈکشنری استعمال کر کے انگریزی کے تمام الفاظ اور تمام گرامر سیکھ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر جا کے کسی سے نارمل بات کر سکے گا۔ جب تک آپ کسی کلچر میں نہیں ہوتے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیسے لہجہ استعمال ہوتا ہے، کون سے الفاظ کب استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد ہی سیکھ سکتے ہیں، کتابوں سے یہ باتیں نہیں سیکھی جاتی۔ میں نے عربی کتابوں سے سیکھی، جب میں نے عربی کتابوں سے سیکھی، کچھ عربوں سے بات کرنے کی کوشش کی، کسی کو پلے نہیں بیٹھے میں بات کیا کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کون سی صدی سے آ گیا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تھوڑا عربوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارا، پھر بات اسے کہتے ہیں یعنی یتعود فی الکلام، اس کو عادت پڑ جاتی ہے نیچرل بات کرنے کی۔ لیکن کچھ عربی آپ کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں، کچھ عربی جب تک آپ عرب کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے آپ کو نہیں آنی، آ ہی نہیں سکتی۔ میرا روم میٹ ہوا کرتا تھا کالج میں، مارک، اس کو اردو کا بڑا شوق تھا، he's white, he's Irish، اردو کا بڑا شوق ہوا اسے، اس نے کتاب لی، پورے اپارٹمنٹ میں ہمارے فریج کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے فریج، اس کا ہمارے ہاں اردو میں لفظ نہیں ہے، عربی میں ہے ثلاجہ، ہم یہاں فریج ہی کہتے ہیں۔ کیلے پہ اسٹیکر لگائے ہوئے ہیں، کیلا، دروازے پہ دروازہ، ہر جگہ اسٹیکر لگائے ہوئے، اور پھر مجھ سے بات کرتا تھا، نعمان چلیں دکان۔ اور جو وہ بات کرتا ہے مجھے تو مزہ آتا سننے میں، لیکن اس کو ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن جب تک انسان کلچر میں نہ ہو اس کو بات واضح طور پہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو بات سمجھانی ہو تو آپ کو اس کے کلچر کا کچھ علم ہونا چاہیے، آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جو بھیجے انہی قوموں میں سے بھیجے، الا بلسان قومی۔ یہ لغت اور لسان کا فرق ہے عربی میں، لغت الفاظ ہیں، لسان ہے کلچر سمیت، لسان ہے کلچر سمیت۔ تو یہاں علمہ البیان کے ضمن میں وہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اچھا، اب ان آیات کا تعلق اگلی آیات سے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ دو آیات کہ سورج اور چاند، اب اس کے دو معنی نکالے گئے ہیں۔ ایک معنی بہت مشہور ہے، میرا اس کی طرف رجحان کم ہے لیکن میں اس کا ذکر پہلے کر دوں کہ سورج اور چاند ایک خاص حساب کے ذریعے، ایک عظیم حساب کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یعنی قرآن نے سورۃ یاسین میں بھی یہ بات کر دی تھی کہ سورج کا اپنا ایک راستہ ہے، چاند کا اپنا ایک ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، کہ چاند کے اپنے فیزز ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے، سورج کا اپنا ایک راستہ ہے۔ کچھ نے سے یہ نکالا ہے کہ چاند اور سورج ایک خاص کیلنڈر کی طرح ایک خاص ٹائم کے ذریعے ایک خاص حساب سے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری زندگی میں دو ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کیلنڈر، ایک ہوتی ہے گھڑی، وہ دو ہی ہیں۔ کیلنڈر سے پتہ چلتا ہے کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، گھڑی سے پتہ چلتا ہے اس دن کے اندر کیا وقت ہے، یہی دو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک کیلنڈر رکھ دیا، چاند سے پتہ چلتا ہے کون سا دن ہے، اور ایک گھڑی بھی رکھ دی، وہ کیا ہے؟ سورج۔ وہی دو چیزیں ہیں نا۔ تو اسی لیے ہماری نمازوں کا اہتمام گھڑی کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے ہے۔ ہمارے حج، روزے، ان تمام کا اہتمام کیلنڈر کے حساب سے ہے، تو کس کے حساب سے ہے؟
چاند کے حساب سے وہی دو چیزیں ہیں، دا کلاک اینڈ دا کیلنڈر. تو وہ دو چیزیں ان کا ایک خاص حساب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے گھڑی کا ایک بڑا پریسائز کیلکولیشن ہوتا ہے، کیلنڈر کا ایک خاص کیلکولیشن ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہو کہ 12 مہینے کیوں ہیں؟ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ 12 مہینے ہیں؟ 13 کیوں نہیں ہے؟ کوئی اور کیلکولیشن ہو جاتی. سال میں ہم 365 دن کہتے ہیں یا 12 مہینے کہتے ہیں یا لونر کیلنڈر بھی کہہ لیں، یعنی قمری جو ہے کیلنڈر کہہ لیں، اس کے حساب سے بھی کس نے فیصلہ کیا یہ 12 مہینے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں خود کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے اسی دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ 12 مہینے ہوں گے. یعنی کیلنڈر کے 12 مہینے یہ ہمارا فیصلہ، ہماری ایجاد نہیں تھی، یہ نازل ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے. ہمیں خود اس بات کی قائل نہیں ہو سکتا تھا. یا اگر ہم نے دریافت بھی کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ یہی دریافت ہو. اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے سال بنایا. یہ ایک معنی ہے الشمس والقمر بحسبان کا. اس میں اشارتاً تو یہ بات نکلتی ہے کہ آخر کار قرآن آیا نا، آخر کار قرآن آیا. تو اس میں تناسب یہ نکلے گا کہ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا کہ قرآن نازل ہو. چاند اور سورج اپنے کام سے چلتے رہے، یعنی وقت اور زمانہ گزرتا رہا ہے اور آخر کار وہ مرحلہ آ ہی گیا کہ قرآن نازل ہو جائے. یہ ایک طرح سے ایک تناسب نکالا گیا ہے. میرے نزدیک اس سے زیادہ قوی تناسب یہ ہے کہ حسبان کے ایک اور معنی بھی ہیں عربی زبان میں. اس کے میں ذرا عجیب مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دوں، پھر وہ کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیونکہ میں چھوٹا تھا میں کارٹون بہت دیکھتا تھا. تو کارٹونز میں ہوتا ہے کہ کبھی ٹام اینڈ جیری وغیرہ میں بم کی باری، چلو اچھا ہے اردو میں بات کریں، انگلش میں ہوتی تو مشکل ہو جاتی. کبھی کبھی جیری نے بام بنایا ہوتا ہے اور اس میں لائٹ لگاتا ہے، ہوتا ہے نا. وہ جب پہنچتے، یا اس میں ٹائمر لگا ہوتا ہے 10 9 8 7، دھماکہ ہونا ہے لیکن ایک خاص ٹائم پر، اس سے پہلے نہیں ہونا. اور جب وہ بالکل اندر تک پہنچ جائے تو دھماکے کی توقع ہوتی ہے لیکن وہ پھر پھٹتا نہیں ہے، تو پھر وہ آ کے اس کو شیک، دین اٹ بلوز اپ، رائٹ. دی آئیڈیا از، حسبان کہتے ہیں ایسی تباہی کو جو ایک خاص وقت پر ہی آنی ہے، اس سے پہلے نہیں آنی. تباہی کے لیے بھی لفظ، لیکن کسی بھی تباہی کے لیے نہیں، خاص وقت پر آنے والی تباہی کو حسبان کہا جاتا ہے. جیسے سورۃ الکہف میں او یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، ایک جو باغ والا تھا اس نے دوسرے باغ والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک خاص وقت پر ایسی تباہی بھیج دے تمہارے باغ پر کہ یہ تمام کیچڑ بن جائے. تمہارا اتنا زبردست عالیشان باغ ہے، یہ سب کیچڑ بن جائے گا. اس تباہی کے لیے اس نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ حسبان، یہی لفظ. اس سے معنی یہ نکلیں گے کہ سورج اور چاند تباہی، خاص وقت پر آنے والی تباہی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. سورج اور چاند اب اس آنے والی تباہی کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے ہیں. جیسے اگر ٹائمر ہے نا تو اس میں اب 3 2 1 تک بات آ گئی ہے. اس بات کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ نبی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے. اس نبی کا آنا، اس قرآن کا آنا ایک ہی بات ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے دماغ میں قرآن الگ چیز ہے، نبی الگ چیز ہے. جو لوگ اس زمانے میں رسول کے سامنے کھڑے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے قرآن کہاں تھا؟ نبی کی زبان پر. وہ الگ کتاب تھوڑی تھی. وہ جب قرآن کے بارے میں سوچتے تھے تو ان کے ذہن میں کیا تصویر آتی تھی؟ ہمارے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی کہتے ہیں انا والساعہ کا ہاتین، میں اور آخری گھڑی اس 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یعنی اب جو ایک ہی بڑی خبر رہ گئی ہے اس دنیا میں، ایک ہی تاریخی جو حادثہ ہے وہ ہونے کو رہ گیا ہے. سب سے بڑا احد الکبر، دونوں میں سے ایک بڑی خبر اب تو ہو چکی. وہ کیا ہے؟ رسول آ چکا، قرآن آ چکا. اب بس ایک میجر ایونٹ رہ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اب سورج اور چاند تباہی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. دنیا کی، انسانیت کی گھڑی کی آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے الشمس والقمر بحسبان. یعنی یہ تاریخ کے جو تمام ایپیسوڈ شروع سے آدم علیہ السلام سے اب تک چلے آ رہے ہیں، اب ہم اس تاریخ کے آخری ایپیسوڈ میں ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ اس کی بات کو انبیاء ہے نہیں. اگر انبیاء نہیں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اب کیا آنا ہے؟ اسی کا اپنا فیصلہ آنا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب اس کے ضمن میں اگر آپ اگلی آیت کا مطالعہ کریں، کچھ لوگوں نے الشمس والنجم والشجر یسجدان سے نکالا ہے کہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. اب کیا مطلب ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں؟ تو امام آلوسی اور علماء نے اس سے کیا نکالا کہ کبھی کوئی ستارہ گرا، شوٹنگ سٹار جسے کہتے ہیں،
تو اس کا ایک امیج سا بنتا ہے کہ کوئی سجدے میں گر رہا ہے. انہوں نے کچھ یہ بات نکالی اور انہوں نے کہا درخت کا جب آپ سورج نکلتا ہے تو اس کا سایہ پھیلتا ہے, تو وہ سایہ پھیلنا بھی ایک ایسی تصویر ہے جیسے کوئی سجدے میں گر رہا ہے سایہ. وہ نجم و شجر یسجدان. میرے نزدیک اس کی تعویل اللہ عالم, پچھلی آیت سے جب میں نے کہا کہ وہ سورج اور چاند اب تباہی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, تو اس کی تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے, اب جب وہ دن آئے گا تو ستارے اور درخت دونوں سجدے میں کیا کریں گے, گر جائیں گے. اذا النجوم انکدرت اذا الکواکب انتثرت, قرآن نے تو کہہ دیا کہ جو ستارے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ بکھر کے گرنا شروع ہو جائیں گے. اب خاص ستارے اور درخت کا ذکر کیوں؟ نجم سے کچھ اور لوگوں نے نباتات بھی, گھاس پھوس بھی نکالی ہے. میرے نزدیک وہ شاذ ہے, یعنی وہ عربی میں ہوتے ہیں کچھ الفاظ جس کے عام معنی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار وہ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو قرآن اصل میں عام معنی والے لفظ میں بات کرتا ہے, کیونکہ بلسان عربی مبین, جس زبان کو سب سمجھتے ہیں, کوئی بھی سنے اس کی زبان میں کیا بات آئے گی, اس لحاظ سے قرآن بات کرتا ہے. کوئی کبھی کبھار کسی نے کسی اور معنی میں استعمال کر لیا ہو, کوئی ریئر میننگ میں, تو اس کو لینا زیادہ مناسب نہیں ہے, عام معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے, کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ اس نے واضح اور واضح کرنے والی عربی زبان میں یہ بات کی ہے, قرآن کی بات کی ہے. تو میرے نزدیک ستارہ ہی صحیح تعویل ہے. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے ستارے اور درخت کی, ان دونوں کو کیوں ملایا گیا, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دن میں, اور اس بات کی طرف واپس جائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی آڈینس تھی وہ صحرا میں تھی. ان لوگوں کو دیکھنے کو کوئی خوبصورت چیز تھی نہیں دنیا میں, کیونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے. ان کی زندگی میں جو دیکھنے کی چیز تھی, جس میں کچھ خوبصورتی تھی, وہ کیا تھی؟ کس چیز کو دیکھ کے ترس جاتے تھے؟ دن کے دوران درخت, رات میں کیا, ستارہ. دن میں دھوپ سے مر رہے ہیں, اور اگر کہیں دور سے درخت مل گیا بھاگ کے پہنچ جائیں گے. آسمان دن میں جلا رہا ہوتا ہے انہیں, اور رات کو وہی آسمان ان کو خوبصورتی سے اپنے تمام ستارے دکھاتا ہے. رات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, درخت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جو دو چیزیں ان کے لیے سب سے خوبصورت تھیں, امید دینے والی تھیں, ریلیف دینے والی تھیں, اب وہ بھی کیا, گرنے والی ہیں. وہ بھی, یعنی دنیا کی کوئی خوبصورت شے ان کے لیے نہیں رہے گی, جیسے تھی وہ ختم ہو جائے گی. یہ دونوں کی جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے. والنجم والشجر يسجدان. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.